So what was the first door? اللہ تعالیٰ کا عدل, His justice prevails everything. اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتے, ٹھیک ہے. دوسرا, His knowledge surrounds everything, encompasses everything, ٹھیک ہے. جب بھی آپ کو پرابلم, ان دروازوں سے اس پرابلم گزاریں. تیسرا دروازہ جو کہ اللہ تعالیٰ کے نام الحکیم کی بیسس پہ ہے, اس کے فیصلے, اس کے حکم حکمت سے بھرپور. ایک انسان, ایک بادشاہ جس کے پاس طاقت تو ہو لیکن حکمت نہ ہو, وہ ظلم اور زیادتی کرے گا اور دنگا فساد کرے گا. اور ایک شخص جس کے پاس حکمت تو بھرپور ہے لیکن اس کے پاس طاقت ہی نہیں ہے, اس کے پلے کچھ ہے نہیں, اس کے پاس اتھارٹی کچھ نہیں ہے, اس کی حکمت کیا فائدے کی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قدیر بھی ہے, عزیز بھی ہے اور حکیم بھی ہے. حکمت بھی اس کے پاس ہے اور پاور بھی اس کے پاس ہے. تو یہ بات جان لیں کہ اس کا جو فیصلہ ہے وہ حکمت اور دانائی سے بھرا ہوا ہے. سو تھرڈ گیٹ از الایمان بالحکمت اللہ البالغہ. الایمان بحکمت اللہ البالغہ, کہ ایمان اینڈ بلیف اس چیز پہ کہ اللہ تعالیٰ کی جو حکمت ہے وہ کمپلیٹ ہے اور it has no doubt in it. He is الحکیم, اس کا نام ہے الحکیم. اب سب کو حضرت یوسف علیہ السلام کی سٹوری کا پتہ ہے. آپ ان کی سٹوری دیکھ لیں, ان کے ساتھ کیا ہوا. امیجن ان کی اینڈنگ سے پہلے ہمیں سٹوری مل جاتی ہے, اگر ان کی اینڈنگ ہمیں نہ بتائی جاتی اور ہمیں ان کی سٹوری مل جاتی, اور ہم جو ہے نا we can make some changes in the script, تو ہم کیا کرتے, ہم کہتے ہیں نہیں ان کے بھائیوں نے اس کے خلاف, بچے کے خلاف کانسپریسی کی ہے, کیا ضرورت ہے اس چیز کو نکال دو. ان کے بھائیوں نے اسے کنویں میں پھینکا ہے, ایک بچے کو کنویں میں پھینکنے کی کیا ضرورت ہے, اس کو نکال دو. یہ چھوٹا سا بچہ ہے, اس کو ایجپٹ کا قافلہ آیا ہے اور وہاں پہ اس کو ایز اے غلام بیچ دیا گیا ہے, کیا ضرورت ہے, یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی اس بات کی, اس کچھ چیز کو نکال دو. اور پھر یہ خوبصورت نوجوان شخص بن گئی جس کو ایک عورت نے سیڈیوس کیا ہے, اس کی بھی نکال دو, اس کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر اس کو جیل میں لے جایا گیا ہے, یہ حالانکہ یہ بے گناہ تھا, اس کو اس بات کو بھی نکال دو. اور پھر اس کے ساتھ لوگ آئے خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے, اور پھر اپنے مالک سے ذکر کرنا بھول گئے, اس بات کو بھی نکال دو. تو ہم ہر چیز کو نکالتے جاتے ہیں کہ آئی تھنک دس ڈزنٹ میکس اینی سینس. لیکن سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کی حکمتیں دیکھیں. اگر یوسف علیہ السلام کے ایک بھائی ان کے خلاف کانسپیریسی نہ کرتے تو کیا انہیں کنویں میں پھینکا جاتا؟ کیا کنویں میں پھینکتے انہیں؟ نہیں پھینکتے. اور اگر انہیں کنویں میں نہ پھینکا جاتا تو کیا ان کو جو قافلہ آیا تھا وہ نکالتا اور ایز اے سلیو بیچتا؟ نہ بیچتا. اور اگر ان کو ایز اے سلیو نہ بیچا جاتا تو کیا وہ اس گھر میں ہوتے جس گھر میں وہ جوان ہوئے اور جس کی عورت نے ان کو سیڈیوس کیا؟ اور اگر انہیں عورت سیڈیوس نہ کرتی تو کیا یہ جیل میں جاتے؟ اور اگر یہ جیل میں نہ جاتے تو کیا ان کو اللہ تعالیٰ خوابوں کی تعبیر کا علم وہاں دیتے؟ نہیں. اور اگر ان کو خوابوں کی تعبیر کا علم نہ دیتے تو کیا وہ دو لوگ ان کے پاس خوابوں کی تعبیر پوچھنے کے لیے آتے؟ اور پھر اگر وہ دو لوگ خوابوں کی تعبیر کا علم پوچھنے نہ آتے تو کیا وہ جو بادشاہ تھا جس کو خواب آئے تھے کہ 7 دبلی پتلی بھینسیں 7 موٹی بھینسوں کو کھا رہی ہیں, کیا ان کو بلایا جاتا؟ اور کیا اگر ان کو پاس علم نہ ہوتا اور یہ جیل میں نہ ہوتے تو کیا یہ گورنر فائنانس منسٹر مصر کے لگتے اور پھر اپنے پورے نیشن کو 7 سالوں کے ڈراؤٹ سے کیا وہ بچا سکتے؟ سبحان اللہ. اور پوری قوم کو, پورے ملک کو, ایجپٹ کو, بڑے ملک کو انہوں نے ڈراؤٹ سے بچایا. اور پھر کیا اگر یہ فائنانس منسٹر نہ ہوتے تو کیا اپنے والدین کو اور اپنے تمام بھائیوں کو اور اپنی والدہ کو اپنے پاس بلا کے اینڈ دے لیوڈ ہیپیلی ان ایجپٹ, کیا یہ ممکن ہوتا, پاسبل ہوتا؟ الحکیم, الحکیم. ہمیں اندازہ نہیں ہے اس کی حکمتوں کا, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کچھ. وہ ایک سٹوری ہے جس میں ایک بادشاہ ہوتا ہے اور اس کا ایک منسٹر ہوتا ہے, تو وہ ہی لوز ٹو گو آن ہنٹ ایوری ناؤ اینڈ دین. تو وہ بادشاہ جو ہوتا ہے وہ اپنے منسٹر کے ساتھ جاتا ہوتا ہے اور شکار کا بہت شوقین ہوتا ہے. تو وہ ایک دفعہ جو ہے نا اپنے منسٹر کو جو ہے نا وہ شکار اس ساتھ کر رہا ہوتا ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ منسٹر سے مس فائر ہوتا ہے اور وہ بادشاہ کے ہاتھ پہ لگ جاتا ہے اور بادشاہ کی انگلی کو ڈیمیج کر دیتا ہے. تو بادشاہ جو ہے نا اس کو غصہ آتا ہے اس چیز پہ اور وہ کہتا ہے کہ اس منسٹر کو جیل میں ڈال دو.
یہ جو شخص ہے نا یہ شخص قابل ہی نہیں ہے کہ منسٹر بنایا جائے. اور اس منسٹر کی بڑی اچھی عادت ہوتی ہے, وہ ہمیشہ کہتا ہوتا ہے کہ ہر خیر کا جو کام ہے, ہر اللہ کا جو حکم ہے وہ خیر سے بھرپور ہے. الخیر فیما یختار اللہ, الخیر فیما یختار اللہ. وہ کہتے ہیں کہ ہر اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے, جو کام ہے, وہ خیر سے بھرا ہوا ہے. تو جب اس کے ہاتھ میں وہ تیر لگتا ہے بادشاہ کے ہاتھ میں اور اس کو ڈیمیج کرتا ہے, تو منسٹر کہتا ہے کہ الخیر فیما یختار اللہ. وہ کہتے ہیں کہ اس میں بھی خیر ہوگی, اس کو جیل میں ڈالو. اس کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے. اور جب جیل میں جا رہا ہوتا ہے وہ, تو یہ اسٹیٹمنٹ کہتا ہے الخیر فیما یختار اللہ, اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی خیر ہوگی, برکتیں ہوں گی. سو واٹ ہیپنز از, وہ اپنا نیا منسٹر اپوائنٹ کرتا ہے اور وہ پھر شکار پہ جاتا ہے. اور وہ شکار پہ گھوڑے پہ ایک ایسے اینیمل کو فالو کرتا ہے جس کو چیز کر رہا ہوتا ہے, اور فالو کرتے کرتے ان دا ہیٹ آف مومنٹ اس کو ریئلائز نہیں ہوتا کہ وہ اپنی باؤنڈری کراس کر جاتا ہے. اور باؤنڈری کراس کرنے کے بعد ایک ایسے ملک میں داخل ہوتا ہے جہاں پہ آئیڈل ورشپرز ہوتے ہیں. وہ لوگ آتے ہیں, اسے پکڑ لیتے ہیں اور اس کے منسٹر کو بھی پکڑ لیتے ہیں. اور دے یوز ٹو سیکریفائز, جو بھی لوگ آتے ہیں ان کو اپنے خدا کے لیے. تو اپنے سب سے بڑے خدا کے سامنے لے جاتے ہیں کہ یہ شخص پکڑا گیا ہے, اور اس کو جو ہے نا وہاں پہ باندھتے ہیں اور اس کو سلوٹر کرنے لگتے ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ اس کے ہاتھ تو ڈیمیج ہے اس کی, اور ان کا وہاں پہ رول ہوتا ہے کہ ہم کسی بھی ایب والی چیز کو اپنے رب کے لیے قربان نہیں کریں گے. تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں, اس کے منسٹر کو پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں تمہیں ہم اس کے لیے قربان کریں گے, اور اس کو قتل کر دیتے ہیں. وہ شخص جب بادشاہ واپس لوٹتا ہے تو وہ شخص کہتا ہے کہ بلاؤ اس منسٹر کو, اور جیل سے نکالتا ہے اور اس کو حق کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے سمجھ آ گئی تم جو کہتے ہیں الخیر فیما یختار اللہ, کہ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں حکمت اور خیر بھری ہوئی ہے. تو مجھے سمجھ آ گئی کہ میری جو انگلی میں کٹ لگا تھا وہ اس لیے لگا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے بچانا تھا, کہ اگر میری انگلی پہ آج کٹ نہ ہوتا اور یہ ڈیمیج نہ ہوتی تو آج مجھے وہ ہلاک کرتے اور مار دیتے. لیکن آئی ہیو اے کوسچن فار یو, مجھے بتاؤ کہ تم جیل میں کیوں ہو, اس میں کیا خیر اور بھلائی ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ کیا آپ کے ساتھ میں شکار پہ نہیں جاتا تھا, اور اگر میں آج جیل میں نہ تھا تو آج شکار میں آپ کے ساتھ ہوتا, اور مجھے وہ پکڑ کے اس کی جگہ پہ ذبح کر دیتے اور میرا قتل کر دیا جاتا. تو میرا اس جیل میں جانا بھی خیر و برکت کا باعث تھا. تو جان لیں کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے جو ہے نا وہ حکمت سے بھرے ہوئے ہیں, ہمیں سمجھ آئے یا نہ آیا. اور اکثر انسان کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے میرے ساتھ لائف میں ایسا. لیکن دا پوائنٹ از, ہر فیصلہ اللہ کی حکمت سے بھرا ہوا ہے اور اس خیر سے بھرا ہوا ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اللہ تعالیٰ جانتے ہیں لیکن تم اس بات کو نہیں جانتے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ I would prefer eating a burning coal. It burns what it burns and leave what it leaves, no matter how much damage it creates and causes, rather than saying کہ I wish Allah subhanahu wa ta'ala have done it this, جو اس نے نہ کیا ہو. یا میں یہ کہوں کہ کاش اللہ تعالیٰ یہ کام نہ کرتے جو اس نے کیا ہو. سبحان اللہ. ہی سیڈ کہ ان کلمات کہنے سے بہتر ہے میں کول کھا لوں گا جلتا ہوا کہ یہ کہوں کہ کاش اللہ تعالیٰ ایسا نہ کرتے جو اللہ تعالیٰ نے کیا ہو, یا اللہ تعالیٰ نے کوئی کام نہ کیا ہو تو میں کہوں کہ کاش اللہ تعالیٰ یہ کام کر دیتے. اینڈ ہی کنٹینیوز اینڈ سیز ان ادر نریشن, ہی سیز کہ ایک انسان کوئی بزنس کرنا چاہتا ہے یا کسی سے شادی کرنا چاہتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم میں ہوتا ہے, کامل علم میں, کہ اگر یہ عورت اسے مل گئی تو شی ول لیڈ ہم ٹو ہیل فائر, یا اگر یہ مرد اس عورت کو مل گیا تو یہ دونوں جہنم میں چلے جائیں گے. یا اگر اس کا بزنس اسٹیبلش ہو گیا تو یہ اتنا باغی ہو جائے گا, اتنا گناہوں میں پڑ جائے گا مال کی وجہ سے کہ جہنم میں چلا جائے گا. سو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آؤٹ آف ہز مرسی آرڈرز دا اینجلز کہ اس کام میں رکاوٹ بن جاؤ. اور جب اس کا کام نہیں ہوتا تو وہ پھر قسمیں کھاتا ہے کہ واللہ مجھے نظر بد لگ گئی, واللہ مجھ پہ جادو ہو گیا, واللہ میں برباد ہو گیا. But Ibn Masud says that this is nothing but the blessing and bounty of Allah subhanahu wa ta'ala on this person. Subhanallah.